السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیر مبارک لیے آپ کا حبیب ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک قضیہ، ایک بحث، ایک مباحثہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ عورت کمزور یا مرد۔ اب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، لیکن پاکستان بھر کی دیواریں آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ تو یہی کہتی ہیں کہ مرد کمزور ہے۔ تو اسی قضیے کے حل کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حکیم صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں کہ وہ آ کے ایکسپلین کرے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا۔ ان کا نام کافی طویل اور مشکل ہے، لہٰذا میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا نام بھی ہمیں خود ہی بتا دیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برخوردار، ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ نام حکیم صاحب اپنا؟ جی ٹائم بڑا شارٹ سا ہے، چھوٹا سا کلپ ہے، آپ پلیز نام جی میں نام ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی اپنا بتائے دیتا ہوں، اس کی تشریح بھی کیے دیتا ہوں، کیونکہ عموماً ہمارا نام دقیق سمجھا جاتا ہے۔ نام ہے میرا وحید الدین بخاری استخدوسی دہلوی۔ واو، اینڈ سے پلیز ایکسپلین کر۔ جی، دہلوی تو اس طرح کہ ہمارے آباء و اجداد دلی سے، دہلی سے ہجرت فرما کے کراچی میں مقیم ہوئے۔ کراچی آئے؟ جی، دلی سے؟ دلی سے۔ اور یہ بخاری یعنی بخارا سے آئے آپ کے پاس؟ نہیں دلی سے آئے کیا؟ بخاری ہمارے آباء و اجداد مقامی دلی کے تھے۔ بخاری اس لیے بنے کہ ہمیں بچپن سے ہی بخار رہتا تھا، بچپن میں بہت زیادہ بخار رہتا تھا، تو ہمارے ابا وہ ملازمت کرتے تھے پنجاب کی طرف، تو پنجابی بھی جانتے تھے اور ہم سے اکثر کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ پتر بخاری کیا ٹھیک ہی؟ تو ہمارا نام بخاری کہاں لنک کر لیا جی، ماشاءاللہ۔ پھر رہ گیا استخدوسی۔ استخدوسی اس طرح کہ اطریف الاستخدوس، اطریف الاستخدوس وہ بوٹی ہے جس سے ہم نے بذات خود بھی بہت استفادہ کیا اور اپنے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچایا، اور ہمارے مریض اس مرض کی وجہ سے بہت انہوں نے شفا پائی۔ جی، آپ کی نبض پہ بھی ہم نے نظر رکھنی ہے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب بات کیجیے، پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت کمزور ہے، ٹھیک ہے، دیواریں کہتی ہیں کہ مرد کمزور ہے۔ اصل میں حکیم صاحب بتائیں مسئلہ ہے کیا، کون مضبوط ہے کون کمزور ہے؟ دیکھیے، یہ نوشتہ ایک دیوار ہے کہ کمزور مرد ہے، عورت نہیں، عورت مضبوط ہے۔ اب دیکھیے برخوردار کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے وہ مردانہ کمزوری لے کے آتا ہے۔ آج تک کوئی عورت، کوئی مریضہ ہمارے پاس زنانہ یا نسوانی کمزوری کے ساتھ نہیں آئی۔ تو حکیم صاحب آپ تو ہے ہی خیر مشہور اس کام کے لیے، آپ ڈاکٹر ساری بیماریوں کا علاج کر دیتے، آپ کرتے ہی ایک بیماری کا علاج ہے، تو وہ اسی کے لیے آئیں گے نا۔ دیکھیے، اب آپ کی نبض بھی کچھ بتا رہی ہے ایسے معاملات جس سے میں آپ نے صبح سے میری بازو یہ بھی ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی دے دینا۔ ہم نے بہت مریضوں کے بازو اس طرح لیے اور انہیں شفا یاب کر کے وہ ہم نے دم لیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز جو علاج کرتے ہیں مریض، وہ کچھ اور بیماریوں کا کرتے ہیں اور ہم محض اسی بیماری پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو برخوردار مریض جو مرض ہمارے پاس لے کے آئے گا ہم اسی کا علاج کریں گے۔ ٹھیک ہو، چلیں مجھے یہ بتائیں بتائیں کہ عورت کمزور یا مرد؟ برخوردار، ہم نے پہلے بھی جو کہا کہ مضبوط وہ عورت ہے، کمزور مرد ہے۔ کوئی دلائل بھی دے دینا۔ دلائل اس کے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے کسی برادری کے اندر تو اس کے پیچھے وہ عورت ہی ہوتی ہے، وہی وہ مرواتی بھی ہے مردوں کو اور مارتی بھی ہے، اور اس لیے مضبوط ہوگی، مضبوط ہے۔ یار ہم کسی اور کمزوری کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کمزوری کی، حکیم صاحب جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے دلیل دی کہ جو مرض لے کے آ رہی ہے عورت، وہ کبھی بھی کمزوری کا مرض نہیں لے کے آ رہی، مرد لے کے آ رہے ہیں، اور ہم مردوں کا ہی اور یا مردوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور ہماری ملک کی قیادت جو ہے
وہ بھی اس طرح کی کمزوری کا شکار ہو چکی ہے، بلکہ وہ قائدانہ کمزوری کا شکار ہے۔ یعنی عورت اب لگا دیں ہم اپنی حکمران، عورت بھی آپ نے اس سے پہلے لگائی تھی، وہ اس بیچاری کو بھی آپ نے مار دیا کیونکہ وہ بہت مضبوط عورت تھی، اس لیے آپ نے اسے مارا۔ مردوں کو بھی آپ نے آزما لیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ صنف ثالث کو موقع دیا جائے کہ وہ جی آپ نے بابوں کو آزما لیا، بیبی کو آزمایا، اب بوبی کو آزمائے۔ ٹھیک۔ نفس میری کیا کہتی ہے؟ آپ کی نبض دیکھیے کہ ہماری نظر ہمیشہ مریض کی نبض اور قبض پہ رہتی ہے، ٹھیک؟ آپ کی نبض یہ بتا رہی ہے کہ آپ بھی کافی کمزور ہیں۔ اچھا، یعنی پھر مرد ہی کمزور نکلا، عورت نہیں؟ دیکھیے اس کی اب مثال دیکھیے کہ مرد ڈگریاں لیتا ہے یونیورسٹی میں اور کینسل کروانے والی کون ہے؟ وہ لال لال بولنے والی جو یونیورسٹیوں میں ناچتی پھر رہی ہے، ایک دوشیزہ، اب دوشیزہ ہے یا چہار شیزہ ہے یہ ہم نہیں جانتے، کہ اس سے پہلے صرف بلبل کی لالی وہ مشہور تھی، بلبل کی لالی، اب وہ لال لال والی کی لالی وہ مشہور ہے، اور اس نے کتنے لوگوں کی ڈگریاں، ایم فل کی ڈگریاں کینسل کرا دی، مضبوط تو وہ ہوئی نا۔ ویسے حکیم صاحب آپ خود بھی تو ایک مرد ہی ہیں میرا خیال ہے، آپ مضبوط ہیں کیا؟ معاف کیجیے گا حکیم صاحب، لیکن سوال بنتا ہے، یہ دیکھیے کہ سوال آپ کا ٹھیک بنتا ہے۔ اب پروگرام میں اینکر بھی مرد ہے اور گیسٹ بھی وہ مرد ہے، تو دونوں ہی کمزور ہیں۔ اگر یہاں ایک دوشیزہ بیٹھی ہوتی اور ہم اس کی اسی طرح نبض دیکھے جاتے تو پھر ہم کمزور ہوتے، کمزوری کا شکار ہوتے مزید۔ تو ناظرین ثابت ہوا کہ مرد کمزور ہے۔